لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آغاز گفتگو جو ہے وہ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، ان کا کردار جس طرح سے تیاری کی بی بی نے، اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں. کچھ اشعار آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گی کہ کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفاں جس نے، ظلم کا چاک کیا جیگو گریباں کس نے، کفر کو کر دیا بازار میں عریاں جس نے، چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا، گزری کانٹوں سے مگر پھول بچھا کر گزری، حق کسے کہتے ہیں دنیا کو بتا کر گزری، ظلم کے ہر در و دیوار ہلا کر گزری، کربلا شام کے رستے میں بنا کر گزری، یوں تو زور ستم جور و جفا رک نہ سکا، سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر جھک نہ سکا. جی خواتین حضرات، ہم بات کر رہے ہیں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی تربیت کی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ عورتوں کی، اپنے خانوادے کی، اپنے خاندان کی عورتوں کی، سب کی تیاری اس طرح سے کی کہ جس کے ثمرات پھر ہمیں کربلا اور بعد از کربلا نظر آتے ہیں. بالکل. تیاری دیکھیے وہی جو بات ہے، جناب زینب کے کردار کو ہم کربلا کے کسی بھی پہلو میں فراموش نہیں کر سکتے. جیسے اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ کربلا ہے. بہت بڑا جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدا کے ارادوں میں سے ایک ارادہ جناب زینب بھی ہے. بے شک. کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام ہیں وہاں جناب زینب ہے. اور جو آپ کربلا کی بات کر رہی ہیں، میں جیسے کبھی بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کربلا میں اکثر جب ہم ہسٹری بیان کر رہے تو ہم کہتے ہیں 80 عورتیں، اتنے مرد، اتنے بچے، سب کربلا جانے کے لیے تیار ہو گئے، 200 کچھ اونٹ اور یہ اور وہ، مطلب یہ ہم بیان کرتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اتنے کراؤڈ کو مدینے میں سے نکالنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. بالکل ٹھیک. اور پھر سب کو سبز باغ بھی نہیں دکھا کے لے کے گئے کہ وہاں بہت مزہ آئے گا، کربلا جا رہے ہیں، پھر ہم واپس آئیں گے تو بہت امیر ہو کے آئیں گے. نہیں، بتا دیا کہ جی بس اب ہم جا رہے ہیں، ختم. اب میں یہاں پہ بات کروں گی کہ اس میں جو 80 عورتیں تھیں، کون سی عورت ایسی ہے کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی پورے بسی بسائی گھرستی کو چھوڑ کر اور وہ سفر پہ چل پڑے، اور جبکہ اس کو اینڈ بھی نہ پتا ہو کہ میں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. اور آپ اس بات کا بہتر طریقے سے اندازہ اس لیے لگا سکتی ہیں کہ پولیٹیکلی آج کل جس طرح سے آپ خواتین کو انگیج کرتے ہیں اپنے، جو بھی اگر کوئی ہم لوگوں نے دھرنا دینا ہے یا واٹ ایور، تو کتنا مشکل ہے آج کی عورت کو گھروں سے نکالنا جو نکلتی ہے گھر سے. روز میں آپ کو بتاؤں 2012 کا جو کوئٹہ کا بلاسٹ ہوا تھا، 3 دن ہم نے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا. 3 دن کی بات ہے صرف. اب ان 3 دنوں میں کراؤڈ کو وہاں روکنے کے لیے، صرف ان کو 3 دن وہاں روکنے کے لیے ہمیں تگ و دو جان لگا دی. ہر ایک کے ساتھ اس قدر ہمیں وہ حسن اخلاق سے پیش آئے، اور کھانا پینا اور ہر چیز. تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا مجمع ہوگا جس کو ہم نے یہاں روکا ہوا ہے، اور صرف 3 دن کے لیے روکنا ہمارے لیے جوئے شیر لانا تھا. جائے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ خواتین ان کے ساتھ 80 نکل پڑی، اور نکل کے جب وہ ساتھ گئیں تو بی بی ان کو ساتھ لے کے بھی چلیں، اور کسی کے زبان پہ شکوہ نہیں، کسی کے زبان پہ گلا نہیں. یہاں کھانا تھوڑا سا کم ہو جائے تو لوگوں کو ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں ملا، وہاں پہ بھوکے پیاسے سب چلے جا رہے ہیں. تو میں نے اس پہ میرے دماغ میں نے سوچا کہ کتنا پیچھے بی بی نے کام کیا ان عورتوں کے اوپر، کہ جن کی فطرتیں بدل دیں، جن کی سیرتیں بدل دیں، جن کو فوکس دے دیا کہ دیکھو اگر کبھی دین کے اوپر حرف آئے تو پھر یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی، تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے. یہ مطلب مجھے یہاں پہ اکثر جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں خواتین کے گھر سے باہر نکلنے پہ. بی بی نے کتنے سال صرف اسی چیز پہ کام کر دیا کہ اگر نکلنا پڑا تو تم نے نکلنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس وقت مجھے یہ بھی بات بڑی بی بی کی زندگی اور شخصیت کے حوالے سے فیسنیٹ کرتی ہے کہ جب اپنا نکاح نامہ کر رہی ہیں تو اس میں انہوں نے یہ شرط بھی رکھوائی. تو یہ بھی ایک اویئرنیس اور امپاورمنٹ ہے ایک عورت کی سوچ کی. بالکل. یہ بی بی نے مطلب بی بی کا فوکس جو تھا وہ ہمیشہ سے کلیئر تھا
बीबी के पास कोई मुनहदम जिंदगी नहीं थी कि मुझे क्या करना है, उनके पास हमेशा से स्ट्रीमलाइन थी, फोकस था कि मुझे ये करना है। फोकस क्या होना चाहिए आज की औरत का, कीपिंग बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा इन माइंड? देखिए आज की औरत का जो आज के आप बात कर रहे हैं ना, मैं आज की औरत के लिए बेहतरीन जो उसका एक फोकस होना चाहिए कि अपनी नस्ल को सही विलायत अहले बैत की तरगीब दे के दुनिया से जाए। और सही और गलत का फैसला कैसे हो? बेटा अब यही जो है ना आखिर ज़माना है, मुश्किल यही ज़माना आखिर है ना। ज़माना है, मुश्किल है, अल्लाह ने हमें चुना है इस ज़माने के लिए। आप कभी ये नहीं सोच रहे कि परवरदिगार ने हमें आसान इम्तिहान के लिए नहीं चुना। खुदा जिनसे मोहब्बत करता है उनको सख्त इम्तिहानों में डालता है। और जो 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस आप लोगों के लिए बयान करके गए, मेरे लिए बयान करके गए, एक ज़माना वो आएगा, एक ज़माना वो आएगा कि लोगों को हक़ व बातिल की पहचान करने के लिए सोचना पड़ेगा। एक ज़माना वो आएगा सुबह को मोमिन होंगे, शाम को मुनाफिक हो जाएंगे, घर से निकलेंगे तो ईमानदार होंगे, वापस आएंगे तो बेईमान होंगे। ये ज़माना ये है, क्योंकि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में काम हुआ करता था और हो रहा है, मगर मुझे तो यूँ अब महसूस होता है कि इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। करने की ज़रूरत, ये आपको अगर याद होगा आज से 8 साल पहले हमने इसको डिस्कशन किया था ना कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो राइज हो जाएंगी कि मोमिनों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन ठीक है कौन गलत। सही, ग्रुप्स बन जाएंगे। देखिए और ये बड़ा मुश्किल वक्त है। चले ये एक ये फिर एक टॉपिक बिल्कुल अलग है। जो मौला अली का जो याद है, अगर आपको, जो मौला अली जंग सफ़ीन के लिए लेके जा रहे थे अपने दोस्तों को, तो उन्होंने कहा था मेरे साथ मसला ये है कि मेरा दुश्मन बातिल पे है लेकिन इकट्ठा है, और मेरे दोस्त हक पे हैं लेकिन बिखरे हुए हैं। तो अब वही सफ़ीन आज फिर हो रही है। सही। आज हम सब हक पे हैं सही। लेकिन इकट्ठा नहीं है, और यही हमारा दुश्मन चाहता था। सही। और हम करबला को अगर लेके चले तो करबला था क्या? करबला में आपको अक्सरियत नजर नहीं आई, लेकिन इत्तेहाद नजर आया। इत्तेहाद नजर आया। इत्तेहाद में आपको नजर आया कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर कुर्बानी लेने के लिए तैयार था। कुर्बान दूसरे को ज़िबा करने के लिए तैयार नहीं था, दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार था। सही। और जब ये जज्बा ऊपर आ जाता तो फिर आप मुत्तहिद हो जाते, फिर चाहे थोड़े क्यों ना हो। फिर परवरदिगार बदर की तरह मलाइका आपके लिए नाजिल कर देता है। तो अगर आपकी गुफ्तगू से मैं ये चीज़ अख्ज़ करूँ कि हमें अपनी नीयतों को नेक रखते हुए, अपने इरादे को नेक रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और फिर आप हक़ और बातिल की पहचान आपको मिल जाती है अगर आप अल्लाह से मदद मांगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मैं जो बात कर रही हूँ कि इस वक्त तरबियत औलाद, जो जनाब ज़ैनब के उसवा में तरबियत औलाद को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बीबी ने छोटे छोटे 2 बच्चों को इस तरह मोटिवेट किया हुआ था कि दरिया के सामने जाकर, दरिया में कूद कर, आप करबला की अगर हिस्ट्री को पढ़ें तो करबला की हिस्ट्री में 2 लोग हैं जिन्होंने मशकीज़ा जो दरिया तक रसाई हासिल कर सके। एक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और दूसरे ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अच्छा। क्योंकि जब इनके लाशें आए थे तो इनकी अबाया आधी पानी में तर थी। अच्छा। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा तुम दरिया पे गए थे? उन्होंने कहा जी अम्मा। का पानी पिया था? तो उन्होंने कहा नहीं अम्मा, हमें सिर्फ ये ख्याल आया था कि काश हम जनाब सकीना की मश्क लेके आ जाते। ये तरबियत कहाँ से करें, ये फोकस कहाँ से दें कि चीज़ सामने है तो आपको पता होना चाहिए कि हलाल क्या है, हराम क्या है, मुझे करना है या मुझे नहीं करना। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बताने से पहले बहुत ज़रूरी है ना कि औरतों की हर सेल्फ ट्रेनिंग हो कि क्या हलाल है और क्या हराम है। आजकल तो ख़वातीन जो है, मैं हलाल और हराम की बात नहीं कर रही हूँ, मगर हम वो आपने जो शुरू में बात बड़ी अच्छी की थी कि हम बच्चों को कैसे कहें आज के मसाइल कि मोबाइल ना देखो, जबकि माँ 1 सेकंड के लिए फ़ोन व्हाट्सएप से नहीं हट रही, या अब तो गेम्स वाली बात भी नहीं रही है, अब तो ये है कि और बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत मसले मसाइल है। एक औरत जो आज खुद इस कदर ब्रांड कॉन्शियस है और कॉन्शियस ऑफ अल्लाह नहीं है, वो कैसे बताएगी कि बेटा ब्रांड्स की तरफ नहीं जाना, अल्लाह की तरफ रखना है। जो खुद से हिम्मत नहीं कर पा रही कि वो लोगों की राह में वो सखावत कर सके जो खानवादे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सबक मिलता है, तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि बेटा आपने लोगों को देना है। तो ये वही वाली बात है कि बीबी ने ये जो किरदार है ये दिखाने की ज़रूरत है, ना कि बताने की ज़रूरत है। तैयारी जैसा कि मैंने कहा कि हर औरत के बहुत सारे मुख्तलिफ रूप हैं। एक रूप जिसके हवाले से आपने बात की कि हमें बच्चों की ट्रेनिंग करनी है, मगर आज जो एक यंग लड़की है, एक जवान लड़की है, उस जवानी में उसको यही नज़र आ रहा है कि अब उसने कल को शादी कर लेनी है। मगर जब हम किरदार देखते हैं करबला में तो वहाँ पर हमें ऐसे किरदार भी नज़र आते हैं कि चंद रोज़ पहले शादी हुई है मगर वो अपने सुहाग को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज की वो जो यंग लड़कियाँ हैं उनको क्या किस तरह से वो और यकीन करें
جہاں ہم نیگیٹو بات کرتے ہیں میں بہت پر امید ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ دیکھنے والی بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو باشعور ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہمیں علم ہو، اور جو علم چاہتے ہیں انہیں مل بھی جاتا ہے. دیکھیں عروج، آپ کے سامنے جب ہم مجالس، میں اپنی بات کروں، مجلس پڑھ رہی ہوتی ہوں، میرے سامنے 80% کراؤڈ بچوں کا ہوتا ہے. ہاں. ینگسٹر بچیاں جن کی مائیں پہلے کمپلین کیا کرتی تھیں کہ ہمیں تو ان کو مجلس میں لے کے آنا پڑتا ہے، اب وہ بچیاں یونیورسٹی سے بھاگ بھاگ کے مجلس میں آئی ہوتی ہیں، خود بخود آئی ہوتی ہیں. کیوں آئی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک جستجو ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کا فرق معلوم کرنا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہماری پوری نسل ہی بے راہ روی کا شکار ہے، تو یہ غلط جملہ ہے. ایسا نہیں. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ آپ پر امید ہیں، ہم سب پر امید ہیں اپنے بچوں سے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی تھوڑی بہت ہلجل ہو جاتی تو اس میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم نے کہیں پہ کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی. ٹھیک ہے نا. اب جو کربلا کے اندر آپ دیکھیں، کربلا میں آپ کو ہر کریکٹر نظر آیا. اب آپ اگر ینگ بچوں کی بات کر رہی ہیں تو حضرت مسلم کی بیٹیاں بھی ینگ تھیں، بچیاں ہی تھیں نا. جناب امام حسین کی اپنی بیٹیاں بھی ینگ تھیں، اور جنہیں مدینہ میں چھوڑ کر آیا جناب سغرا، وہ بھی ایک مطلب 13-14 سال کی ایج کیا ہوتی ہے. یہ وہ ایجز ہوتی ہیں جس کے اندر انسان ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ تو اس کو سویٹ 16 کے حلے میں بہا کے لے جاتے ہیں. اسی سویٹ 16 کو ہم نے سویٹ تب بنانا ہے جب ہم اس کو فوکس دے دیں اس کے اندر، اس کو حلال و حرام، محرم نہ محرم کی تمیز سکھا دیں. جب محرم نہ محرم، اس کو اب ایک چیز ہوتی ہے حجاب، ٹھیک ہے، جو میں نے کیا ہوا یہ حجاب ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے عفاف. اچھا. عفافیت انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ عفاف کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ایکسپلین کریں. عفت سے نکلا ہے. پاک دامنی، حیا، پاکیزگی. یہ جو کور اپ کرنا ہے باہر سے، یہ حجاب ہے. ٹھیک ہے. اور جو عفافیت ہے وہ انسان کے اندر ہے. میری ایک بات یاد رکھیے گا، جب انسان کے اندر عفافیت آتی ہے تو باہر سے حجاب لیتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اگر اندر عفافیت نہیں ہے نا تو پھر وہی فارمولہ چلا تھا، نظروں میں ہے میرے حجاب. تو اس کا مطلب ہے اگر اندر عفافیت ہے تو پھر آپ اگر بغیر بے حجاب ہو تو آپ کی باڈی میں سمہاؤ، کئی دفعہ ہم بچیوں میں دیکھتے ہیں شاید حجاب نہیں کرتی مگر ان کے بولنے چالنے میں ایک سوبر آپ کو لگتا ہے، اور آپ کچھ عرصے بعد دیکھتے ہو کہ وہ پھر ایونچولی اس ٹریک کے اوپر آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا، یہ جو اندر عفافیت، بڑا خوبصورت لفظ آپ نے بولا، میں نے پہلی دفعہ سنا. تو عفت سے ظاہر ہے، عفت تو سنا ہے مگر عفافیت جو ہے یہ اس کو کیا بچیوں کے اندر ڈالا جا سکتا ہے یا یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کو ڈالنا پڑتا ہے. کرم تو خدا کا ہے. خدا نے ہر عورت کے اندر حیا کا ایلیمنٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ جب تخلیق نسواں پڑھتی ہیں تو اس میں ہے نہیں کہ اللہ نے کچھ انگریڈینٹس لیے، ان میں شرم و حیا بھی تھا. وہ تو پروردگار نے ڈال دیا نا آپ کے اندر. اب اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، دیٹس کال عفافیت. یہ ٹریننگ ہے. اب ٹریننگ آپ نے کرنی ہے اپنی بیٹی کی، میں نے کرنی ہے اپنی بیٹی کی. اب میں شروع سے اس کو بے جھجک بنا دوں، بے حجاب بنا دوں، میں اس کو ایک کانسیپٹ ہی نہ دوں کہ کیا غلط ہے کیا ہے، تو اس کے اندر جو ایک حیا ہے وہ ہلکی ہلکی والا تو اس کے اندر ہوگا کہ کوئی آ گیا نا، میں مطلب کوئی غیر مرد تو اٹھ کے چلی گئی، یہ ہو گیا. لیکن اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا آئے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پالش کرنا والدین کا کام ہے. صحیح. تو یہ جو باہر سے حجاب کی جس کی میں بات کری، چادر، برقع، عبایا، اسکارف، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں 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 اس کی تو ضرورت نہیں، ہماری آنکھوں کے اندر حیا ہے. جب آنکھوں کے اندر حیا اور اندر کی عفافیت آپ کے اندر کمال پہ پہنچتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ باہر کی جو میری باڈی ہے یہ بھی خدا کی امانت ہے. اس کو کور اپ کرنا بھی اسی حیا کا کمال ہوتا ہے. تو یہ جو آج کل بچے کہتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں ہمیں تو پردہ نہیں کرنا، ہمارا دل صاف ہے، تو دل جب صاف ہوتا ہے نا تو پھر خدا کے راستے پہ چلنے کو دل چاہتا ہے. اور جب خدا کے راستے پہ چلتے ہیں تو یہ باہر کی ظاہری اپیرنس بتائے کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ آپ کا ایک یونیفارم ہے. کیونکہ آج کل بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جن سے میری کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بحث کرتی ہیں. یقین کیجیے بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ بی بی کے سر پہ بھی تو چادر نہیں تھی نا، مطلب لٹرلی یہ جسٹیفیکیشن. تو یہ تو ایک بڑی نارمل اور کامن سی بات ہے کہ بی بی کے سر سے چادر تو زبردستی اتاری گئی تھی اور آپ کو اس کے پروٹیسٹ میں آپ کو اپنے سر پہ ڈالنی ہے وہ چادر. تو اگین وہی والی بات ہے. چلیں بس اللہ کی ذات بچیوں کے دلوں کے اندر وہ نرمی اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مجھے یاد ہے کہ اور یہ دعائیں بھی بہت مجھے لگتا ہے کئی دفعہ بہت ضروری ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میری نانو اکثر مجھے دعا کیا کرتی تھی
دیا کرتی تھی کہ اللہ عزتاں تے شرما رکھے. تو جب وہ ایسی, کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق تھا, ہاں, اور میرا کیونکہ میڈیا سے تعلق تھا تو میں نانو سے ذرا تھوڑا افینڈ ہو جاتی تھی کہ نانو آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں, میں تو بڑے بے شک میڈیا میں کام کر رہی ہوں مگر میں صحیح تو کہتی, تو وہ مسکراتی تھیں. تو اب مجھے ان کی دعا کی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو وہ بلیسنگز بھیجا کرتی تھیں یا دعائیں بھیجتی تھیں, اسی کے صدقے میں اللہ کی ذات نے جو ہے وہ پھر نظر کرم کیا, اور اللہ اسے نظر کرم جاری و ساری رہے. جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی تیاری کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. بی بی کا کربلا کے میں جو کردار ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. بعد از کربلا ایک بہترین اور اہم ترین کردار, ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے جن کا گلا مبارک جو ہے وہ کٹتے ہوئے دیکھا, اس خاتون کا, اس شیر دل خاتون کا نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالنا, اپنے آپ کو سنبھالنے سے مطلب یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کی نا اپنی, اور پھر باقی کی عورتوں کی کاؤنسلنگ کرنا, جسے کہتے ہیں آج کل ہم مختلف اداروں میں ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں. تو بی بی کا یہ وہ والا کردار ہے جس میں انہوں نے نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو ریہیبلیٹیٹ کیا. اس حوالے سے یہ ایک اہم, ہر ذات کا اینگل بی بی کا ایسے ہے جیسے انسٹیٹیوٹ ہے, علمیت ہے تو انسٹیٹیوٹ ہے, علم کا انسٹیٹیوٹ, لوگوں کی لیے شجاعت ہے تو وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. مگر اس وقت میں چاہوں گی کہ تھوڑی گفتگو جو ریہیبلیٹیشن اور کاؤنسلنگ کی ہے. دیکھیں اس قدر مضبوط جذبات کی مالک تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ, جبل بالکل. جب یہ ان کو آپ دیکھیں کہ جب یہ امام مدینہ تشریف لے کر آئے نا, تو امام زین العابدین سے کہا کہ امام آپ نے اتنے مشکل مراحل گزارے, وہ آج شام جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا, تو امام سے پوچھا کہ آپ کو سب سے مشکل مرحلہ جو تھا وہ شام تو ہے, اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا کہ جو آپ کو لگا کہ بہت مشکل ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب ہم 11 محرم کو نکلے نا کربلا سے, تو جب ہم کربلا سے نکلے ہمارے خیمے جل چکے تھے, میں اکیلا واحد تنہا مرد تھا, اور میرے ساتھ ساری بنی ہاشم کی خواتین اور دوسری خواتین تھی. کہنے لگے میں نے اپنی ہمت کو جوڑا اور میں چلا, قافلے کی مہار میرے ہاتھ میں تھی. کہنے لگے جب میں کربلا سے گزرا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ ان کو وہاں سے گزارو جہاں مقتل ہے. کہنے ہمیں مقتل سے گزارا کیا؟ یہ مطلب یہ جملہ میں کہتی ہوں کہ سارے مصائب ایک طرف, یہ مصائب اپنی جگہ ایک بہت بڑا جملہ ہے یہ. کہنے لگے جب میں مقتل سے گزرا اچانک میری نظر بابا کے لاشے پہ پڑی. جب میں نے بابا کے لاشے کو دیکھا تو مجھے بحیثیت بیٹا احساس ہوا کیا یہ میری شرعی ذمہ داری نہیں تھی کہ میں ان کو دفن کر کے جاتا. کہنے لگے جب میں نے یہ سوچا تو میرے سے قدم اٹھانا محال تھا. میں اس سے پہلے کہ میں گرتا مجھے اپنی پشت پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا. کہنے لگے جب میں نے وہ ہاتھ محسوس کیا, پیچھے سے ہاتھ آیا کہ بیٹا ہمت کرو, بیٹا ہمت کرو. اب یہ جملہ کہنے والا کون ہے؟ آپ یہ تو دیکھیے کہ جس کا یہ جملہ تھا کہ اگر تم نہ ہوئے حسین تو میں مر جاؤں گی. اس وقت اس بی بی نے خود کو سنبھال کر ایک بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ سجاد اس وقت تم بیٹے نہیں ہو, سجاد اس وقت تم امام وقت ہو. امام کہتے ہیں میں ایک دم سے دوبارہ میرے اندر طاقت آئی اور میں اس طرح کھڑا ہوا, اور پھر اس کے بعد جب میں گزر گیا آج مدینے آ کے میں سوچتا ہوں کہ میری پھوپھی نے کیا کر دیا, میری پھوپھی نے مجھے کیسے حوصلہ دے دیا, امام کو حوصلہ دیا. کیا بات ہے. یہ جو بی بی کا کردار ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہر امام اپنے دل کی تسلی کے لیے جناب زینب کے پاس آ رہے ہیں. لاشا حضرت علی اکبر امام حسین کے لیے سب سے مشکل لاشا تھا, اس کو اٹھا کر جب لائے ہیں تو لا کر پھر جناب زینب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ زینب حضرت علی اکبر کا لاشا ہے, اور بی بی نے کیا حوصلہ دیا کہ خدا آپ کے قربانی کو قبول کرے. یہ جملے کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر قید خانے میں امام حسین کی بیٹی کہ جو ایک ایک سانس بابا کے ساتھ لیتی تھی, اس کو حوصلہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں ایک چیز جو ہم اس بات کو سن کے بہت آنکھیں نم ہوتی ہیں, دل کٹتا ہے, شاید یہ جملے جو ہیں وہ بیان بھی نہیں ہو پاتے. مجھے آج تک اس بات کی, ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ پائی آج تک باہر, وہ یہ کہ بی بی دعا کرتی تھی اور آرڈر کرتی تھی زمین کو کہ اوپر ہو, میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں. وہ جب ایسی حالت ہوتی ہے, مطلب ہم عید گزری ہے نا, تو جب بکرے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے لے جاؤ, اب ہم نے دیکھنا نہیں, بس آپ کر دیں. تو بی بی کا وہ وٹنس کرنا, اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یہ میں نہیں سمجھ پائی.
مگر وہ دیکھنا اور اس کے بعد ان کا اس دنیا میں سروائیو کرنا، مطلب دیکھیے یہ جو طلع زینبیہ ہے نا، کربلا کے اندر آج بھی بی بی کے صبر کی زندہ مثال ہے۔ آپ جناب زینب کو فقط ایک بہن کنسیڈر نہیں کر سکتے، وہ ایک راویہ تھی۔ انہیں پتا تھا کہ کل کو یہ مکر جائیں گے میرے بھائی کے قتل سے، انہیں پتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک وہ محبت جو بھائی اور بہن کی تھی وہ تھی کہ جناب زینب کو بے قراری تھی اپنے بھائی کو دیکھنے کی کہ میرا بھائی ہے کہاں، کیونکہ نظر نہیں آ رہے تھے نا۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے نا کہ بی بی کھڑی ہو گئی تھی کہ میں بھائی کو جاتے ہوئے دیکھوں، کہ میرا بھائی جہاں تک نظر آئے میں دیکھوں۔ جب ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لائے تب نہیں نظر آئے، تو بے قراری اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے حکمت عملی بی بی کی کیا تھی کہ وہ بیان کر سکیں کہ میرے بھائی پہ کون کون سے مسائل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں جب پوچھا گیا شمر سے کہ تم نے پیچھے سے کیوں گلا کاٹا، کہتا ہے میں نے پیچھے سے تو نہیں کاٹا۔ تو جب کہا کہ تم پیچھے سے تم نے 13 ضربے کیوں ماری، میں نے 13 ضربے تو نہیں لگائی، خنجر بھی کون نہیں تھا۔ آپ اکثر کتابیں پڑھیں تو اس کے بعد یہ راویہ کون تھیں کہ جب ایک ایک ضربت پہ میرا بھائی کس کو پکار رہا تھا، کس کی آوازیں آ رہی تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو بھیج کے کہا تھا نا کہ ربنا تقبل منا کے بارے الہ میری اس قربانی کو قبول و منظور فرما، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا اور پھر بیمار کربلا سے کہا کہ اٹھو سجدہ شکر ادا کرو کہ خدا نے ہماری کامیابی کی طرف ہمارے راستے کو گامزن کر دیا اور ہماری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ جو صبر کی منزلیں ہیں نا، ایسے نہیں ان کو جبل صبر کہا جاتا۔ تو اب ایک لمحے کے لیے اگر ہم مڑ کے ذی الحج کی طرف رخ کریں، 10 ذی الحج کو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر ان کو کیا، اور دوسری سائڈ پہ ہم بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو وہ نظر آتا ہے، مگر مسلمان کئی دفعہ دھندلا جاتے ہیں اس منظر کو دیکھنے میں۔ دیکھیں وہاں پہ نبی اللہ چلا رہے تھے نا چھری، تو وہ لگا ان کو امتحان، اور وہاں پہ دمبا آ گیا، اور دمبا آ گیا، لوگوں کو ایک آسان ایلیمنٹ مل گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم قربانی کریں گے، خدا کی بارگاہ میں یہ قبول ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے مسلمان سوچنے پہ اس لیے مجبور ہو جاتے کیونکہ خنجر چلانے والا بھی مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، جناب زینب کھڑی ہی اس لیے تھیں تاکہ وہ اپنے بھائی کے مقصد کو دنیا کے سامنے بیان کر سکیں۔ اور اس کے بعد جب ناقے پہ بھی سوار ہوئیں، شمر جب ساتھ ساتھ گھوڑا لے کے بی بی کے ناقے کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا تو بی بی نے پوچھا تھا نا تجھے پتہ ہے شمر میرے بھائی نے آخری لفظ کس کو پکارا تھا، سب سے پہلے کس کو آواز دی تھی؟ پتہ تھا کہ بھائی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مرتے مرتے شہادت کے وقت تک اپنے مقصد کو بیان کریں گے۔ اور شمر بعد میں کہتا تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مولا جو ہیں وہ سجاد کا جملہ کہ میرے بابا نے اپنے قاتل کو مجبور کر دیا کہ وہ میری ان کی فتح کا اعلان قاتل کرے۔ تو کہا کہ قاتل بھلا کیسے فتح کا اعلان کرے گا؟ کہا کہ جب کوئی پوچھتا تھا شمر سے کہ تو نے پیچھے سے خنجر کیوں مطلب چلایا، تو شمر کہتا تھا حسین سجدے میں تھے۔ جب سجدے میں تھے تو امام حسین کے قتل کی وجہ کس چیز کو بنایا گیا تھا کہ حسین نعوذ باللہ خاکم بدہن مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، وہ دین محمدی سے ہٹ گئے۔ لیکن جب شمر کہتا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس لیے چلایا گیا وہ سجدے میں تھے، تو لوگ خود بخود حیران ہو جاتے تھے کہ وہ سجدے میں تھے تو پھر تو نے خنجر کیوں چلایا۔ تو اس کردار کو بیان کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار یہ کہ جہاں کربلا کا ذکر ہوا وہاں بی بی نے پھر اپنے بھائی کی صداقت کو بیان کیا۔ آپ کو بڑی خوبصورتی سے آپ نے سارا ایکسپلین کیا۔ میں آپ کو آخر میں بس ایک دعا دینا چاہوں گی، اور پھر آخر میں چاہوں گی کہ کوئی پیغام دیں آج کی عورت کے لیے، اور وہ دعا یہ ہے کہ جو سنت بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ہے کہ جس طرح سے پیغام امام حسین علیہ السلام دنیا تک پہنچا، آپ بھی بی بی کی اس سنت کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جنت میں آپ کو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی صحبت عطا ہو۔ بڑی دعا ہمیں جناب فضہ کی کنیزوں میں بی بی رکھ لے تو یہی ہمارے لیے ہم اونچا گمان کریں، میں یہ بلیو کرتی ہوں جتنا اونچا سوچ سکتے ہیں اتنا اونچا سوچیں، انشاءاللہ اللہ کی کریمی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آخر میں آج کی عورت، آج کی بچی، آج کی جوان، آج کی چھوٹی بالکل جو معصوم ہماری بچیاں جو جس عمر میں ہیں، کیا تقاضا کرتی ہے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے؟ ہم نے بیج تو بو دیا ہوا ہے اپنے بچوں، وہ تقاضا کیا کرتی ہے؟ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے تاکہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں؟ کیونکہ بی بی راضی ہوئی تو ان کے والد راضی، وہ راضی ہو گئے تو رسول اللہ راضی، وہ راضی تو اللہ راضی۔ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں، اپنے حیا کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کریں، محرم اور نامحرم کی جو ہے وہ رعایت کریں، اور جو حجاب ظاہری ہے اس کو بھی اپنائیں۔
صحیح. یہ کہہ کے آپ چھٹی نہیں کر سکتے کہ ہمارے دل پاک ہیں, ہم تو کچھ ایسا سوچتے نہیں ہیں, وہ تو ہماری کلاس فیلو ہیں, ہم تو مل کے کمبائن اسٹڈیز کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ضرور ہیں, مگر اس میں کچھ حدود رکھیں اور دعا کریں کہ بی بی زینب ان حدودوں کی پاسداری کریں. الہی آمین, الہی آمین. اجرکم من اللہ. بہت بہت شکریہ جی. خواتین و حضرات, بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ایک ایسا کردار کہ جن کے حوالے سے جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. یہ ایک پروگرام ہم بے شک حق ادا نہیں کر سکتے, کروڑ بھی کر لیں تب بھی حق تو ادا ہو نہیں سکتا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ ذات ہے, وہ شخصیت ہے, ایک ایسا کردار ہے کربلا کا اور بعد از کربلا کہ جو صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے. بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے پردے کو, ان کی چادر کو یاد کر کے جناب امام زین العابدین علیہ السلام الشام 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 کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس پردے پہ امام نے اس قدر گریہ کیا, کیا وہ پردہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے اتار کر اس لیے پھینک دیتے ہیں کہ یہ فیشن ہمیں الاؤ نہیں کرتا اور یہ بڑا کنزرویٹو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اگر آپ نے راضی کرنا ہے آئمہ معصومین کو, اگر آپ اپنے دلوں میں محبت محمد و آل محمد رکھتے ہیں, تو جیسا کہ خانم نے کہا بڑی خوبصورتی سے کہ صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی حجاب بھی بہت ضروری ہے, اور اس کا اظہار ہوگا آپ کے ظاہری حجاب سے. اپنے حجابوں کا, اپنی سوچوں کا خیال رکھیے اور اپنی محبتوں کو پروو کریں اپنے ایکشنز کے ساتھ, اور یہ دعا کریں کہ ہم جو یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں اللہ ہمیں باعمل مسلمان, باعمل مومن اور باعمل کنیز جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین.